گیا تھا سفر میں عمرے کے، تو میں نے وہ جو احد جبل ہے پہاڑ میں آنکھوں سے دیکھا قبلہ، وہ پہاڑ اس طرح بنا ہوا ہے ہمارے پہاڑ میں وہ بالکل جیسے پلر ہے اسی طرح ہے وہ. میں نے دل میں چاہتی تھی جہاں انسان تو نہیں چل سکتا. کسی طرح ہوں گے پر میرا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد وہ ہے جو ان کے سیاستہ نے لکھا، جو سیاستہ نے لکھا جب سارے چھوڑ کر چلے بھاگے احد میں، سارے چھوڑ کر چلے بھاگے. اور مسلمان نے اپنے تاریخ میں لکھا کہ ایک شیطان نے آواز، شیطان نے قد قتل محمد رسول اللہ، محمد رسول قتل ہو. یہ کہ شیطان نے آواز، ایسی آوازیں شیطانی دیا جو رسول کو مردہ ہے اور آپ نہیں ہے، ایسی آوازیں شیطانی دیا کرتے ہیں. اب مسلمانوں نے شبلی نعمانی نے دفعہ نے لکھا کہ کسی نے اس کے لیے جس کے لیے کہتے ہیں کہ رسول نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کسی نے اسی سے پوچھا ہونے والے نبی سے ہونے والے نبی سے پوچھا آپ کیوں بھاگے، آپ کیوں بھاگے؟ میں نے آواز کی تھی قد قتل محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھا کہ یہ جبرائیل کی آواز تھی. میں نے سمجھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. مسلمانوں کتنے بے وقوف ہو جس کو آئندہ کا نبی بنا رہے ہو. ارے جو شیطان اور جبرائیل کو نہیں پہچانا جن سے ہی میں دلیل دے سکتا ہوں. سارے چھوڑ کے چلے بھاگ گئے. اور میدان میں کون رہے؟ ایک اللہ بھی کو میدان میں تھا، دوسرا رسول اور تیسرا پورا کلمہ تھا. مسلمانوں نے لکھا کیا کیا؟ رسول کی توغل سے ہاتھ دیا اور لکھا اتنا علی نے بلند کیا، اتنا بلند کیا. اور کیسے کہتا محمد رسول اللہ، پکڑ کے ہاتھ دیتا جہاں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. میرے دوستوں، ہمارے بھائی نے لکھا کہ جو زمین پر تھے انہوں نے تو دیکھا، جو پہاڑ پر تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ رسول زندہ. محمد نہیں آنکھیں نہ بند کر، محمد رسول اللہ. نبی نبی کہا ہاں محمد رسول اللہ، ہاں محمد رسول اللہ. یہ ہے محمد رسول، یہ ہے محمد رسول. بس یہ کہنا تھا یا رسول کی آواز ہے. آپ سن تک لے گئے.
علی آپ کا مجھ پر بڑا لیکن خوشی میں پاگل نہ ہو جائے، لیکن سونے کا آپ تھن تک لے گئے، علی آپ کا مجھ پر احسان ہے، منن ڈالے گئے، علی میں تمہارا من ہوں، علی میں تمہارا شکر گزار ہوں، حسبی انت حسبی انت حسبی انت، علی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے کافی ہے۔ تو ملا اگر رسول کو علی کافی ہے تو شیعوں کو بھی علی محمد رسول اللہ۔ رسول نے یہ جملے کا کہا، علی علی آپ کی مجھ پر ادھار ہے، اگر یہ ادھار نہ لاؤں تو میرا نام محمد نہیں، اگر یہ ادھار نہ لاؤں تو مجھے محمد نہ کہنا۔ آج تم نے مجھے بلند کر کے اصحابوں کو دکھایا اور خطیر میں تمہیں بلند کر کے وہی الفاظ علی کو آگے کیا، ایسے نہیں علی کو بغل سے اور علامہ طبری نے لکھا کہ علی رسول کے سامنے آئے، سارے صحابی کو نظر علی پر تھے، یعنی اللہ اور رسول چاہ رہے تھے کہ جب رسول دنیا سے غائب ہو جائے تو صرف علی کو دیکھنا ہے۔ انہیں بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پتا چلا اسلام دو چیزوں کا نام، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ وہ خود میں علی نے رسول کو بلند کر کے صحابیوں کو دکھایا اور رسول نے علی کو بلند کر کے قیامت تک اصحابوں کو علی دکھایا، قیامت تک قیامت تک وہ تھا عارضی، لیکن غدیر سے لے کر قیامت تک علی دکھایا، قیامت تک علی دکھایا۔ ارے ہاں تم علی ولی اللہ نہ پڑھتے، اگر غدیر سے پہلے مر جاتے، اگر غدیر سے پہلے مر جاتے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھتے، لیکن رسول قیامت تک تمہیں دکھا گیا ہے علی۔ اب کوئی غدیر کے بعد زندہ ہے تو جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھے گا سمجھنا کہ وہ ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ واقعے کے دو پہلو، گھبراہٹ نہیں، کربلا کے واقعے کے دو پہلو، ایک تھا ایک بات کیوں یہ بات کا نہیں۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ یہ لوگ مجھ سے کیوں لڑتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے کیوں لڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں تمہارے بابا کے لیے بغض ہے۔ پتا چلا کہ کربلا کا ظاہری پل علی کی دشمنی، علی کی دشمنی۔ دوسرا جو باطنی بنا وہ ہے دین، وہ ہے دین۔ تو مجھے بات کرنا، اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول خلق نے 3 مرتبہ کہا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پھر کہا برد الاسلام کلہ
الى الشرك كله. تیسری مرتبہ تھا تبدیل کل الى الشرك كله. ارے کل کا کل ایمان، کل کا کل اسلام، کل کا کل دین. میرے دوستو سلام ہو حسین پر. ہاں میرے دوستو آپ کہیں گے ہم تھک گئے. میں کہتا ہوں تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا. میرے دوستو آپ نے زبان ہوئی دیکھ کر آئے وہ جگہ وہ گلیاں جہاں بی بی زینب آن کے کھڑی ہوئی تھی. میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے تھک گیا. آپ نے 4 گھنٹے مجلسیں سنی ہے تھک گئے تھے. کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، مدینے میں آ کر پوچھا تھا مولا ہم آپ کے بابا کو یاد کرتے ہیں، آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتا. سید سجاد نے کہا مومن تم نے عدل سے کام نہیں، تم میرے بابا کو یاد کرتے ہو پانی پی کر، کھانا کھا کر، اولاد سے مل کر، لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. ہاں میرے بچوں میرے بھائیوں کا میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. اور مجھے وصیتیں دی سید سجاد بیٹا جب مدینے جائیں تو شیعوں کو میرے لاکھ سلام کرنا، اور دوسری ان کو وصیت کرنا کہ جب کوئی غریب دیکھو تو میری غربت کو یاد کرنا. اور تیسری وصیت مجھے یہ کی تھی کہ کاش کربلا میں ہوتے تو تمہیں پتہ لگتا کہ میں نے اصغر کے لیے کس مجبوری میں پانی مانگا. اور چوتھی مجھے یہ وصیت کی تھی کہ شیعوں کو کہنا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی یتیم بچی آ جائے تو یتیم بچی کے سامنے اپنی بیٹی کو پیار نہ کرے، ادب کے ساتھ پڑھنا. تمہارے گھر میں کوئی یتیم بچی آ جائے تو اس یتیم بچی کے سامنے اپنی بیٹی کو پیار نہ کرنا. مجھے سکینہ یاد آ جائے. اداکاران حسین خدا کی قسم یہ عجیب مرحلہ ہے جو میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں وہی بی بی زینب کی مزار. آپ اندر گزریں گے خدام بٹھا ہوا ہے، آگے چادریں ہیں. پہلے تو کوئی عورت ننگے سر زیارت پر نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی عورت بھول میں جاتی ہے تو خدام کو بلا کر کہتا ہے دائیں طرف دیکھ بی بی زینب کا کیا فرمان ہے. آج بھی دیوار پر بی بی زینب کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت ننگے سر نہیں قبر پر. نوجوانوں آپ نے غور نہیں کیا، ارے جو بی بی زینب غیر عورت کا ننگا سر دیکھنا پسند نہیں کرتی، خدا جانے وہ خود ننگے سر بازار میں کیسے آئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں آج بھی موجودہ ہے، آج بھی موجودہ ہے کہ جس طرح 1400 برس پہلے بازار میں ہجوم تھا آج بھی ہجوم رہتا ہے. میرے دوستوں پھول باہر پتھر لگا ہوا ہے. مجھے علماء نے کہا عبدالحکیم اس پتھر کو آپ نے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں. کہا یہ وہی پتھر ہے جہاں علی کی بیٹی زینب آن کے کھڑی ہوئی تھی. ابھی دربار میں قدم گر کے آنا، میں قدم گر کے دربار میں جو گیا سب سے بڑا ماتم وہی ہوتا ہے. آج سب سے بڑا ماتم وہی ہوتا ہے. جس نے ماتم سے منع کیا تھا آج سب سے بڑا ماتم کی دربار میں ہوتا ہے. میں نے دیکھا کئی علماء بے ہوش ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ بڑا بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا عبدالحکیم قدم گرے. میں نے کہا ہاں قدم گرے. کتنے قدم؟ میں نے کہا 140 قدم. علماء نے مجھے گلے لگا کر کہا بیٹے یہی تو بات رلاتی ہے کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی. اور نوجوانوں میرے بزرگوں میں ہر بار شام جاتا ہوں کوئی دعا نہیں مانگتا. ایک ہی دعا مانگتا آقا دادی زینب سے. آقا دادی جب میں
140 قدم پر 7 دروازے یزید نے بنائے تھے اور ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے. اس کو علامہ رشید راہی مرحوم نے لکھا ہے, حافظ کفایت حسین مرحوم نے لکھا ہے, 7 دروازے, ایک ایک دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھیں. جب کہا 7 گھنٹے گزر گئے, شکر آیا, چلو دربار میں, چلو دربار میں. بلا دل کھٹتا ہے کہ زینب ان 7 دروازوں سے کیسے گزری. ننگے سر علماء نے لکھا, پہلے دروازے سے گزری گھبراہٹ محسوس ہوئی, دوسرے دروازے سے گزری بے چینی بڑھ گئی, جب 7ویں دروازے پر آئی تو بی بی دروازے پر دیکھی اور منہ کیا نجف کی طرف, منہ کیا نجف کی طرف. سید سجادے کو بھی اماں کیوں بیٹھ گئی ہو, چلو نا بازار میں. کیا بازار میں نہیں چلنا؟ کہا بیٹا چلنا ہے, لیکن 21 رمضان کے صبح کو بابا علی نے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب ننگے سر یزید کے دربار میں جائیں تو نعت علی کو پڑھیں. میں پہنچ جاؤں گا, میں پہنچ جاؤں گا. بڑا جملہ ہے, سادہ کو غیر سادہ کو, نوجوانوں بچوں بزرگوں, ارے اپنی گھر میں جائے. کہا مجھے بابا علی نے کہا تھا کہ جب دربار میں جائے تو نعت علی کو پڑھنا. مجھے نعت علی پڑھنے دو. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, مجھے اس ممبر کی قسم ہے کہ بلا کائنات میں 2 ہفتوں نے نعت علی پڑھا. خیبر میں نانا نے پڑھا, شام میں نواسی نے. بڑا جملہ ہے مسائل کا عزت کے ساتھ. کائنات میں نعت علی کو 2 ہفتوں نے پڑھا. خیبر میں رسول نے پڑھا اور شام میں نواسی نے پڑھا, بی بی زینب نے پڑھا. جیسے ہی نعت علی پڑھا علی پہنچ گئے. لیکن کبرا ایک بات بتاؤں جو مسائل کی ہے. میرے دوستوں, جب علی آیا تو بی بی زینب بابا کے پاس نہیں گئی, ساری بیویوں کے پاس. بی میں ساری زندگی بابا کے سامنے ننگے سر میں, کسی کے پاس چادر ہو تو مجھے دو, کسی کے پاس چادر ہو تو مجھے دو, کیونکہ میرا بابا آ گیا, میرا بابا آ گیا. میں ننگے سر بابا کے سامنے کیسے جاؤں؟ میری طرف دیکھو, میں ننگے سر بابا کے سامنے کیسے جاؤں؟ لیکن قبلہ چادر تو تھی نہیں, چادر تو تھی نہیں, چادر تو تھی نہیں. اب علی آئے, گلے سے لگایا, بیٹا بیٹا چلو دربار, چلو دربار, چلو دربار میں. ہر بیوی آئے, کسی نے کہا اکبر کا بڑا ارمان, کسی نے کہا حسین کا بڑا ارمان, کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان. میرے دوستوں, ابن سجاد نے لکھا کہ علی طاقت لے رہے ہیں لیکن آنکھ ایک 4 سال کی بچی جو دور کھڑی تھی اور جس کے گلے میں رسی پڑی. علی طاقت لے رہے ہیں ہر بیوی سے, لیکن نظر 4 سال کی بچی میں جو کونے میں کھڑی ہے, رو رہی ہے, گلے میں رسی ہے, اور وہ حسین کی بیٹی سکینہ. اب علی آگے بڑھے, سکینہ کو اٹھایا, گلے سے لگایا, بیٹا دادا سے ناراض ہو, بیٹا دادا سے ناراض ہو. اب سننا اس جملے کو, دادا بیٹا دادا سے ناراض ہو. سکینہ نے ننے ننے ہاتھ دھوئے, دادا ناراض تو نہیں ہوں, لیکن ایک سوال پوچھو. ہاں بیٹا پوچھو. کہا دادا آج تو پتا چل گیا کہ بیٹی باپ کو بڑی کیوں.